بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کے دروازے کا ذکر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ توبہ کا دروازہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، توبہ کا دروازہ مغرب میں ہے، جس کے کواڑ سونے کے ہیں، جس پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک تیز رفتار سوار 40 سال میں طے کر سکتا ہے، اور یہ دروازہ جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے کھلا ہے، اور جس دن سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو بندہ توبۃ النصوح کرتا ہے وہ اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ گناہ گار اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کرے اور پھر کبھی اس کا اعادہ نہ کرے۔ پھر جب سورج اور چاند اس دروازہ میں غروب ہوں گے، اس کے بعد اس دروازے کے کواڑ آپس میں مل جائیں گے اور اس طرح ملیں گے کہ کسی شگاف وغیرہ کا نام و نشان نہ ہوگا۔ اس وقت کسی بندے کی توبہ قبول نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی ایسی نیکی نفع دے گی جو آج سے پہلے اس نے بحال اسلام نہیں کی تھی۔ ہاں، جو شخص پہلے سے نیکوکار تھے، اللہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں گے۔ اسی مضمون کے متعلق قرآن پاک میں میرے اللہ کا ارشاد مبارک ہے، یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ جس دن آئے گی ایک نشانی تیرے رب کی، کام نہ آئے گا کسی کے اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد گناہ کی طرف نہ لوٹے، اور انہی کا کہنا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور توبہ ہر کسی کی قبول ہوتی ہے سوائے 3 آدمی، یعنی 3 شخص ایسے ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک ابلیس جو کفر کا سرچشمہ ہے، دوسرا قبیل بن آدم جو تمام گناہ گاروں کا سردار ہے، اور وہ بدبخت جس نے کسی نبی کو قتل کیا، معاذ اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے جو کہ جانب مغرب ہے، 40 سال کی مسافت جتنا وسیع ہے، اس وقت بند ہوگا جب کہ سورج مغرب کی طرف نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ فضا میں لٹک رہی ہے، رات دن مسلسل پکارتی رہتی ہے کہ جو شخص مجھے اختیار کرے گا میں اسے عذاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہمیشہ یہ اعلان کرتی رہے گی، جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو اوپر اٹھا دی جائے گی، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سورج کا طلوع مغرب کی طرف سے فرمائے گی تو یہ جو لٹکی ہوئی توبہ ہے یہ اوپر اٹھا دی جائے گی۔ اور یہ کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو توبہ کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی تم اس کے عذاب سے بچ کر اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاؤ۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ ہر بھلائی کی مفتاح ہے، اور یہ کہ توبہ میں مومن کے لیے فلاح اور کامیابی ہے۔ دوسری آیت میں
مومن کو توبہ کا حکم یوں ذکر فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ اس کے بعد آیت میں اس اعزاز و اکرام کا ذکر ہے جو توبہ میں رکھا گیا۔ ارشاد پاک ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے، یعنی تمہارے گناہوں سے درگزر کر دے۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَارُ، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یعنی آخرت میں تمہیں ایسے باغات عطا فرمائے جائیں گے جن کے بالا خانوں اور محلوں کے نیچے سے اور ان کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ نے یہ بھی بتایا کہ وہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ارشاد پاک ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات کا نقصان کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنی معصیت پر دوام اختیار نہیں کرتے۔ جو جرم ہوتا ہے اس پر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور آگے نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں، یعنی اس فعل کی معصیت ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 بار توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ تو پس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ استغفار کرتے ہیں جبکہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں، محبوب نبی ہیں، تو ایسے لوگ جن کے متعلق کچھ پتہ نہیں کہ ان کی گناہوں کی بخشش ہوئی یا نہیں، ان کو لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں اور اپنی زبان کو ہمہ وقت استغفار میں مشغول رکھیں۔ رب کائنات کا ارشاد مبارک ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ بعض آدمی یوں چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی فسق و فجور کرتا رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ گناہ کیے جائے اور توبہ میں سستی کرتا رہے اور یہ کہہ کر ٹالتا رہے کہ توبہ کر لوں گا، حتیٰ کہ اسے اسی گناہ والی حالت میں موت آ جاتی ہے اور وہ یوں ہی مر جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹالنے والے ہلاک ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ توبہ کو آج کل پر ٹالتے رہے، لہٰذا ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا رہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جب توبہ کرتے اور رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرما دیتے ہیں، اور توبہ کا حاصل یہ ہے کہ اپنے گناہ پر دل سے نادم ہو، زبان سے استغفار کرے، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ پھر یہ گناہ ہرگز نہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس عظیم اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور تھامنے والا ہے،
میں اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں، 3 دفعہ کہہ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ سمندر کی چاہ کی مثل۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو ملعون قرار دیا تو اس نے مہلت مانگی، اسے مہلت دے دی گئی تو کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں تیرے بندے کے سینے سے نہیں نکلوں گا حتیٰ کہ اس کی جان نکل جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جاہ و جلال کی قسم، میں اپنے بندے کے لیے توبہ کو عام کر دوں گا حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت تو دیکھو کہ گناہ کے بعد بھی انہیں مومنین کے لقب سے ذکر فرمایا۔ ارشاد پاک ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور توبہ کر لینے کے بعد انہیں اپنا محبوب قرار دیا کہ پہلے مومنین کے سے پکارا کہہ کے اور بعد میں توبہ کرنے کے بعد اپنا محبوب ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہو جاتا ہے جیسے اس کا گناہ ہی نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کر لو پھر گناہ نہ کرنا۔ سائل نے کہا میں توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر چکا ہوں، تو حضرت علی نے پھر ارشاد فرمایا کہ توبہ کرو آئندہ گناہ نہ کرنا۔ سائل پوچھنے لگا کہ کب تک؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کہ شیطان تھک جائے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس آیت میں جہالت سے قصداً مراد ہے اور ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ میں ہر موقع اور وقت موت سے پہلے قریب ہی کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا اللہ ہے جو گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے، سو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ اور یہ تمام سلسلہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں قائم فرمایا ہے، ورنہ پہلی امتوں میں یوں بھی رہا کہ گناہ کرنے پر حلال کو حرام کر دیا گیا، یا کسی نے گناہ کیا تو اس کے دروازے پر یا اس کے جسم پر لکھا ہوتا کہ فلاں بن فلاں نے یہ گناہ کیا ہے اور اس کی توبہ کی یہ صورت ہے، سو اس امت پر کس قدر آسانی فرما دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا۔ بس ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہمیشہ صبح و شام اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے۔ جو شخص صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا وہ ظالم لوگوں میں سے ہے۔ بندے کو مناسب ہے کہ ہر وقت توبہ کرے اور 5 وقت نمازوں کی پوری محنت سے حفاظت اور پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو بندوں کے گناہوں کو دور کرنے والی بتایا ہے، بشرطے کہ گناہ کبیرہ نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا میں نے باغ میں ایک عورت کو پایا تو اس سے غلط حرکت کی، سب کچھ کیا، البتہ
گناہ میں حد سے نہیں بڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحات کے لیے سکوت فرمایا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور آپ نماز کی پابندی رکھیے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں۔ حاصل یہ کہ رضا اللہ تعالیٰ، رضا خداوندی کے لیے دن کے دونوں جانبوں میں نماز ادا کرو، یعنی نماز فجر، ظہر اور عصر، اور رات کے کچھ حصوں میں یعنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو، یعنی 5 وقت نمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جو ان کے مابین ہوتے ہیں سوائے کبائر کے۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، یعنی توبہ کرنے والوں کی توبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر یہ آیتیں سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ اسی شخص کی خصوصیت ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام لوگوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر بندہ پر 2 فرشتے مقرر ہیں، دائیں جانب والا بائیں والے پر نگران ہے۔ جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ پوچھتا ہے کیا میں اسے لکھ لوں؟ دوسرا کہتا ہے ابھی 5 برائیوں تک ٹھہرو۔ جب 5 ہو جاتی ہیں تو پھر پوچھتا ہے کہ لکھ لوں؟ جواب ملتا ہے ٹھہرو، شاید کوئی نیکی کر لے۔ تو جب وہ نیکی کرتا ہے تو دائیں جانب والا کہتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو 5 کے مقابلے میں 5 برائیاں مٹا دیتے ہیں اور باقی 5 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اس پر شیطان چیختا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم پر غلبہ پانا میرے بس کی بات نہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کی مدح میں چند اشعار عرض کیے، جن میں ذکر ہے کہ کشتی نوح کا طوفان سے بچنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کا گلزار ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہی کی برکت سے تھا۔ حضرت امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی کوفی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں یوں فرماتے ہیں کہ آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے، آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے اور سورج آپ ہی کے نور زیبا سے چمک رہا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جب آدم نے لویش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ آپ ہی کے وسیلے سے خلیل نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی، اور ایوب نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی، اور مسیح آپ ہی کی بشارت اور آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے اور آپ کی مدح کرتے ہوئے آئے۔ اسی طرح موسیٰ نے آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کے سبزہ زار میں پناہ لینے والے رہے، اور انبیاء اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اظہر منبع انوار الانبیاء تھا، اسی طرح آپ کے جسم اطہر کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ بس جبرائیل جنت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضرت کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر خاک سفید چمکتی دمکتی اٹھا لائے۔ پھر وہ مشت خاک سفید بہشت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندی گئی۔
یہاں تک کہ سفید موتی کی مانت ہو گئی، جس کی بڑی شعاع تھی۔ بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور مادہ اطہر کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور ودیعت رکھا۔ اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور انور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے۔ اسی واسطے جب وہ حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھے حضرت حوا کی پیشانی میں نمودار ہوئے۔ ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے ادب و تنظیم کی وجہ سے حضرت حوا سے مقاربت ترک کر دی، یہاں تک کہ حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑا لڑکا لڑکی پیدا ہوتا رہا۔ اس طرح یہ نور پاک پاک پشتوں سے پاک پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور ان سے ایام تشریق میں جمعہ کی رات کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ اسی نور کے پاک کو صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے تمام آباء و اجداد کو شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے پاک رکھا۔ حضرت خالد بن ولید کرشی مخزومی کی ٹوپی جنگ یرموک میں گم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تلاش کرو، تلاش کرتے کرتے آخر کار مل گئی۔ لوگوں نے ان سے سبب پوچھا تو فرمایا کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا۔ جب آپ نے سر مبارک منڈوایا تو لوگ آپ کے بال مبارک لینے کے لیے دوڑے۔ میں نے بھی آپ کی پیشانی مبارک کے بال لے کر اس ٹوپی میں رکھ لیے۔ جس لڑائی میں میں یہ ٹوپی اپنے پاس رکھتا ہوں مجھے فتح نصیب ہوتی ہے۔ شفا شریف میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک تھے، وہ ٹوپی کسی غزوہ میں گر گئی۔ حضرت خالد نے اس کے لیے مڑ کر سخت حملہ کیا جس میں بہت سے مسلمان کام آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان پر اعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ حملہ ٹوپی کے لیے نہیں بلکہ بال مبارک کے لیے کیا تھا جو اس ٹوپی میں تھے، اس خوف سے کہ کہیں اس کی برکت میرے پاس سے ختم نہ ہو اور وہ کافروں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلیم کے گھر میں آ کر ان کے بستر پر قیلولہ فرمایا کرتے اور وہ گھر میں نہ ہوا کرتی۔ ایک روز حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ جب ان کو خبر ہوئی تو آ کر دیکھا کہ حضور کا پسینہ بستر پر ایک چمڑے کے ٹکڑے پر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے ڈبے میں سے ایک شیشی نکالی اور پسینہ مبارک کو اس میں نچوڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو پوچھا کہ سلیم تم کیا کر رہے ہو؟ سلیم نے عرض کیا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے آپ کے پسینے کی برکت کے امیدوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کو بچوں کے چہرے اور بدن پر مل دیا کرتے تھے جس سے وہ تمام بلاؤں سے محفوظ رہا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بنانے کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک نے مجھ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال ہے۔
جب میں مر جاؤں تو اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ چنانچہ میں نے حسب وصیت ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا اور وہ اسی حالت میں دفن کیے گئے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال اور ناخن منگوائے اور وصیت کی کہ یہ میرے کفن میں رکھ دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ کے خدام اپنے برتن جن میں پانی ہوتا لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ آپ ہر ایک برتن میں اپنا دست مبارک ڈبو دیتے۔ بعض وقت سردی ہوتی تو بھی اسی طرح کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کے پانی کے لیے حاضرین میں لڑائی تک نوبت پہنچنے لگتی۔ حضرت ابو حذیفہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چرمی سرخ قبا میں تھے۔ میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی دیا اور لوگ اس پانی کو لینے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ جس کو اس میں سے کچھ ملتا وہ اسے اپنے ہاتھوں پر ملتا اور جس کو کچھ نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ کی تڑی لے کر مل لیتا۔ حضرت طلق بن علی یمامی کا بیان ہے کہ ہم اپنے وطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکلے۔ حاضر خدمت ہو کر ہم نے آپ سے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور عرض کیا کہ ہمارے وطن میں ہمارا ایک گرجا ہے۔ پھر ہم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنے وضو کا بچا ہوا پانی عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور وضو کر کے بقیہ آپ کی ایک کلی ہمارے واسطے چھاگر میں ڈال دی اور روانگی کی اجازت دے کر فرمایا کہ جب تم اپنے وطن میں پہنچ جاؤ تو اپنے گرجا کو توڑ ڈالو اور اس کی جگہ پر اس پانی کو چھڑک دو اور گرجا کی جگہ پر مسجد بنا لو۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمارا شہر مدینہ منورہ سے دور ہے، گرمی سخت ہے، یہ پانی خشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اور پانی ڈال لینا، برکت زیادہ ہو جائے گی۔ ایک روز حضرت خداش بن ابی خداش مکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیالے میں کھانا کھاتے دیکھا۔ انہوں نے آپ سے وہ پیالہ بطور تبرک لے لیا۔ حضرت عمر فاروق جب حضرت خداش کے ہاں تشریف لے جاتے تو ان سے وہی پیالہ طلب فرماتے، اسے آب زمزم سے بھر کر پیتے اور اپنے چہرے پر چھینٹے مارتے۔ حضرت عاصم احوال روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ دیکھا جو عریض و عمدہ اور چوب و نزار کا بنا ہوا تھا۔ وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت انس نے اسے چاندی کے تار سے جوڑا ہوا تھا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 12 پانی پلایا ہے۔ قول ابن سیرین اس میں لوہے کا ایک حلقہ تھا۔ حضرت انس نے چاہا کہ بجائے لوہے کے سونے یا چاندی کا حلقہ بنائیں، مگر ابو طلحہ نے کہا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہوا ہے اسے تبدیل نہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر ویسا ہی رہنے دیا۔ یہ پیالہ حضرت نضر بن انس کی میراث سے 8 لاکھ درہم کو خریدا گیا۔ امام بخاری سے روایت ہے کہ میں نے اس پیالہ کو بصرہ میں دیکھا اور اس میں پانی پیا ہے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب ثقیفہ بنی سعدہ میں رونق افروز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ چنانچہ حضرت سہل نے ایک پیالہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو پانی پلایا۔ حضرت ابو حازم کا بیان ہے کہ حضرت سہل نے وہی پیالہ ہمارے واسطے نکالا اور ہم نے پانی پیا۔ اس پیالے کو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے حضرت سہل سے مانگ کر لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو عرفہ میں خالد بن سفیان بن نیج حضلی کے قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر لے کر ایک غار میں داخل ہوئے۔ اس غار پر مکری نے جالا تن دیا۔
دشمن جو طاقت میں آئے انہوں نے وہاں کچھ نہ پایا اور نا امید واپس ہو گئے۔ حضرت عبداللہ غار سے نکل کر 18 دن کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور خالد کے سر کو سامنے رکھ کر قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں عصا تھا۔ آپ نے حضرت عبداللہ کو عطا فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ جنت میں اس پر تیر لگانا۔ وہ عصا حضرت عبداللہ کے پاس رہا۔ جب ان کے وفات کا وقت آیا تو وصیت کی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ کر میرے ساتھ دفن کر دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ امام ابن مامون کا بیان ہے کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالوں میں سے ایک پیالہ تھا، ہم اس میں بغرض شفا بیماروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونی جبہ قصروانی تھا جس کی جیب اور دونوں چاکوں پر دیبا کے سنجاق تھے۔ یہ جبہ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، ان کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر نے لے لیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس جبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے، ہم اسے دھو کر بغرض شفا بیماروں کو پلاتے ہیں۔ حضرت محمد بن جعبر کے دادا سیار بن طلق یمامی وفد بنی حنیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایمان لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی قمیص کا ایک ٹکڑا عنایت فرمائیے، میں اس کے ساتھ اپنا دل بہلایا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما کر اپنی قمیص کا ایک ٹکڑا عنایت فرمایا۔ محمد بن جعبر کا بیان ہے کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ ٹکڑا ہمارے پاس تھا، ہم اسے دھو کر بغرض شفا بیماروں کو پلایا کرتے تھے۔ جب حضرت ولید بن مغیرہ قرشی مخزومی مکہ میں قید سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ میں مارا جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے کسی زائد کپڑے میں جو آپ کے جسد اثر پر رہا ہو کفنانا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی قمیص میں کفنایا۔ حضرت عبداللہ بن حازم کے پاس ایک سیاہ امامہ تھا جسے وہ جمعہ اور عیدین میں پہنا کرتے تھے۔ لڑائی میں جب فتح پاتے تو بطور تبرک اس امامہ کو پہنتے اور فرماتے کہ یہ امامہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنایا تھا۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب خانہ پر تشریف لائے اور دروازے میں فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے باپ نے دھیمی آواز سے جواب دیا۔ میں نے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا، اسی طرح رہنے دیجیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر زیادہ سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار اسی طرح سلام کیا۔ حضرت سعد نے دھیمی آواز سے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار سلام کہہ کر واپس ہو گئے۔ حضرت سعد آپ کے پیچھے نکلے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا سلام سنتا رہا اور دھیمی آواز سے جواب دیتا رہا تاکہ آپ ہم پر زیادہ سلام بھیجیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کی درخواست پر رخصت فرمایا۔ حضرت سعد نے زعفران سے رنگی ہوئی چادر پیش کی جو آپ نے اوڑھ لی اور پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اس کے لیے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہونے لگے تو میرے والد نے سواری کے لیے ایک گراز گوشت پیش کیا جس پر لحاف پڑا ہوا اور مجھ سے کہا، ساتھ ہو لو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ میں نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ ورنہ واپس ہو جاؤ، اس لیے میں واپس چلا آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے والد بزرگوار بہت سا قرض چھوڑ گئے۔
جب کھجوروں کے توڑنے کا وقت آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے میرے والد جنگ احد کے دن شہید ہو گئے اور اپنے اوپر بہت سا قرض چھوڑ گئے، میں چاہتا ہوں کہ قرض پا آپ کی زیارت کریں۔ حضرت جابر نے یوں نہ کہا کہ آپ قرض پاؤں کے پاس چلیے، بلکہ نہایت ادب سے عرض کیا کہ قرض پا آپ کی زیارت کر لیں۔ ایک روز قبیلہ اسلم کے چند صحابہ کرام تیر اندازی میں باہم مقابلہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں ہوا۔ جب حضرت محجن بن عورہ ایک اسلمی سے مقابلہ کر رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی اسماعیل، تم تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارا باپ تیر انداز تھا، تم تیر پھینکتے جاؤ، میں ابن عروہ کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر حضرت نزلہ بن عبید اسلمی نے اپنے ہاتھ سے کمان پھینک دی اور عرض کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عروہ کے ساتھ ہیں تو میں اس کے ساتھ تیر نہیں پھینکتا، کیونکہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرمایا۔ آپ مکان کے نیچے کے حصے میں ٹھہرے اور ابو ایوب ماں عیاض اوپر کے حصے میں رہے۔ ایک رات ابو ایوب بیدار ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس جگہ سے ہٹ کر ایک جانب میں رات بسر کی۔ پھر صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے کے حصے میں میرے واسطے آسانی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، میں اس چھت پر نہیں چڑھتا جس کے نیچے آپ ہوں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر کے حصے میں تشریف لے گئے اور ابو ایوب نیچے کے حصے میں چلے گئے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بھیجا کرتے، جو بچ کر آتا خادم سے دریافت کرتے کہ طعام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں مبارک کس جگہ تھی، پھر اسی جگہ سے کھاتے۔ ایک روز کھانا تیار کیا گیا جس میں لہسن تھا۔ جب کھانا واپس آیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول خادم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کی جگہ دریافت کی۔ جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا ہی نہیں۔ یہ سن کر ابو ایوب ڈر گئے اور اوپر جا کر عرض کیا، کیا یہ لہسن حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام تو نہیں، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کیا کہ میں بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جسے آپ ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کراہت کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس فرشتے اور وحی آیا کرتی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک طعام ہوتے تو ہم طعام میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تو کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے شروع فرماتے اور اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح آپ کی حیات دینوی میں واجب تھی، اسی طرح وصال شریف کے بعد بھی واجب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب آپ کا ذکر آتا تو صحابہ کرام خشوع و انکسار ظاہر کرتے، ان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق اور اشتیاق زیارت میں رویا کرتے۔ یہی حال بہت سے تابعین کا تھا۔
امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایوب سختانی، محمد بن منقدر تیمی، امام جعفر صادق، عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، عامر بن عبداللہ بن زبیر، صفوان بن سلیم اور امام محمد بن مسلم ظاہری سے ملا کرتا تھا۔ میں نے ان کا یہ حال دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا۔ وہ شوق زیارت میں رویا کرتے، بلکہ بعض تو بے خود ہو جایا کرتے۔ امام مالک نے اپنی تمام عمر مدینہ منورہ میں بسر کی۔ ادب کی وجہ سے کبھی مدینہ شریف کے حرم کی حد میں بول و براز نہیں کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے امام مالک کے دروازے پر کئی ایسے خراسانی گھوڑے اور مصری خچر دیکھے کہ جن سے بہتر میں نے نہیں دیکھے۔ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ سے کہا کہ یہ کیسے اچھے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سب میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ میں نے کہا اپنی سواری کے لیے ان میں سے کچھ رکھ لیں۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس زمین کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اپنے گھوڑے کے سموں سے پامال کروں۔ ایک شخص نے کہا کہ مدینہ طیبہ کی مٹی خراب ہے۔ امام مالک نے فتویٰ دیا کہ اسے 30 دھرے مارے جائیں اور قید کیا جائے، اور فرمایا کہ ایسا شخص تو اس لائق ہے کہ اس کی گردن ماری جائے۔ وہ زمین جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، اس کی نسبت وہ گمان کرتا ہے کہ وہ خراب ہے۔ حضرت احمد بن فضلیہ رحمۃ اللہ بڑے غازی اور تیر انداز تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان کو اپنے دستے مبارک میں لیا ہے تو اس روز سے باادب کبھی کمان کو بے وضو نہیں چھوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں یہ امر بھی ہے کہ آپ کی آل اطہار و ذریت طیبہ اور ازواج مطہرات کی تعظیم و تکریم اور ان کے حقوق کی رعایت کی جائے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام کی تعظیم و توقیر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان میں جو اختلافات وقوع میں آئے ان کی تعویل نیک کرنی چاہیے۔ وہ مجتہد تھے، جو کچھ انہوں نے کیا ازروِ اجتہاد و خلوص کیا، وہ کسی طرح بھی مورد طعن نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ وہ تمام چیزیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، حرمین شریفین میں آپ کے مشاہد مساکن کی تعظیم کرنا، آپ کے مناظر اور وہ چیزیں جن کو آپ کے دستے مبارک یا کسی اور عضو نے چھوا آپ کے نام سے پکاری جاتی ہوں، ان سب کا اکرام کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعظیم و تکریم میں داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں سے ایک امر یہ ہے کہ آپ کی حدیث شریف کی تعظیم کی جائے۔ حدیث شریف کے پڑھنے یا سننے کے لیے غسل کرنا اور خوشبو لگانا مستحب ہے۔ جب حدیث شریف پڑھی جائے تو اپنی آواز کو بلند نہ کرنا چاہیے بلکہ دھیمی کر دینی چاہیے، جیسا کہ حیات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکلم کے وقت ہوا کرتی تھی۔ اور مستحب ہے کہ حدیث شریف اونچی جگہ پڑھی جائے۔ حدیث شریف پڑھتے پڑھاتے وقت کسی کی تعظیم کے لیے اٹھنا مکروہ ہے۔ جب لوگ امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس طلب علم کے لیے آتے تو خادمہ دولت خانہ سے نکل کر ان سے دریافت کیا کرتی کہ حدیث شریف کے لیے آئے ہو یا مسائل فقہ کے لیے۔ اگر وہ کہتے کہ مسائل کے لیے آئے ہیں تو امام موصوف فوراً نکل آتے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم حدیث کے لیے آئے ہیں تو حضرت امام غسل کر کے خوشبو لگاتے، پھر تبدیل لباس کر کے نکلتے۔ آپ کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا جس پر بیٹھ کر آپ روایت حدیث کرتے۔ اثناء روایت میں مجلس میں عود جلایا جاتا۔ یہ تخت صرف روایت حدیث کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جب امام موصوف سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر نکلا۔ جب اپنے راستے پر ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت نقاب اوڑھے راستے پر کھڑی ہے اور مجھے پوچھ رہی ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگی زنا کی حرکت سرزد ہو گئی اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ میں نے کہا تو خود بھی ہلاک ہو گئی اور ایک جان اور بھی ہلاک کی، اللہ کی قسم تیری توبہ قبول نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر اس عورت نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں آگے چلا آیا اور اپنے جی سے یوں کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہوتے تجھے فتویٰ دینے کا کیا حق تھا؟ صبح ہوئی تو میں جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزشتہ رات ایک عورت نے مجھ سے فلاں مسئلہ پوچھا اور میں نے اس کا یوں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا باخدا اے ابو ہریرہ، تو خود بھی ہلاک اور اسے بھی ہلاک کیا، کیا تجھے یہ آیت معلوم نہیں تھی؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى أثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سیئاتهم حسنات وكان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے اور نہیں قتل کرتے جسے اللہ نے منع فرما دیا مگر جس کا قتل حق پر ہو، اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ جا پڑا گناہ میں، اسے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا اور خوار ہو کر اس میں پڑا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور یقین اور کچھ نیک کام کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے چلا گیا اور حال یہ تھا کہ میں مدینہ کی گلیوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور پکارتا جاتا تھا کہ کون ہے جو مجھے فلاں عورت کا پتہ بتائے جس نے گزری ہوئی رات میں مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھا تھا۔ میرا یہ حال دیکھ کر بچے شور کرتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ ہو گیا، حتیٰ کہ اسی طرح رات ہو گئی تو وہ عورت کل والی جگہ پر مجھے پھر ملی۔ میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا، اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخ مار کر خوشی میں رونے لگی اور کہا کہ میرے پاس فلاں باغ ہے جسے میں گناہ کے کفارہ میں مساکین کے لیے صدقہ کرتی ہوں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انسان قیامت کے دن جب اپنے نامہ اعمال پر نظر مارے گا تو اول حصے میں اپنے گناہ اور آخر حصہ میں نیکیاں دیکھے گا، اور دوبارہ دیکھنے لگے گا تو اول سے آخر تک نیکیاں ہی نیکیاں دکھائی دیں گی۔ یہی مضمون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا، اور یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا یہی مطلب ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ برے اعمال سے منہ موڑ کر نیک اعمال کی طرح رخ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے برائیوں کی بجائے نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ بات جان رکھو کہ کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَنْتَهُوا يَغْفِرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ تو جو گناہ کفر سے کم درجہ کے ہیں ان کا کیا کہنا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ
ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی خطاؤں سے زمین و آسمان کا درمیانی حصہ بھر دے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال نامے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، دوسرا جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے، تیسرا وہ جن سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ چھوڑیں گے۔ پہلا وہ ہے جس میں بندے نے خود اپنی ذات پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کیا اور معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، دوسرا وہ ہے جس میں بندے نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا اس پر اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور تیسرے وہ جس میں بندوں کے باہمی ایک دوسرے پر ظلم ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد مبارک بیان کرتے ہیں کہ قیامت میں تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے اگر سینگ بکری کو مارا تھا تو بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے جھگڑے والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ بندے کا معاملہ اگر اللہ کے ساتھ ہے تو وہ رحیم ہے، معافی مانگنے پر بخش دیتا ہے۔ البتہ اگر معاملہ بندے کا بندے کے ساتھ ہوگا تو وہ لازمی طور پر اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، جس میں توبہ استغفار کچھ فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ صاحب حق راضی نہ ہو۔ اگر اسے راضی نہ کر سکا تو قیامت کے دن وہ اس کی نیکیوں سے اپنا حق وصول کرے گا، جیسا حدیث شریف میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میری امت کے مفلس کون ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس درہم اور دینار اور سامان وغیرہ کچھ نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کو نماز روزہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون گرایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو بس اس شخص کی نیکیوں میں سے ان تمام لوگوں کو بدلے کے طور پر نیکیاں دی جائیں گی۔ پہلے جو نیکیاں تھیں وہ ختم ہوگی، پھر حقوق والوں کی خطائیں اس کے ذمہ ڈال دی جائیں گی، یعنی جب اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں دوسروں کو دیتے دیتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی اس کے ذمے دوسروں کے کچھ حقوق ہوں گے، تو پھر خطاؤں والوں کی خطائیں اس کے ذمے میں ڈال دی جائیں گی، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق اور اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں، کیونکہ توبہ پر ثابت قدم رہنا خود توبہ کرنے سے کہیں مشکل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا 6 باتیں تھیں۔ نمبر 1، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے دوزخ کا یقین ہے کہ وہ کیسے ہنستا ہے۔ نمبر 2، تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر کیسے خوشیاں مناتا ہے۔ اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے حساب کا یقین ہے پھر کیسے گناہ کرتا ہے۔ اور تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے پھر کیوں مارا مر پھرتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کیوں کر غم کرتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اہل دنیا کی الٹ پلٹ دیکھتا ہے، کیسے اس پر مطمئن ہوتا ہے۔ اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جنت کا یقین رکھتا ہے پھر نیکیاں نہیں کرتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن کوفہ کی ایک جانب سے گزرے، فساق کا مجمع لگا ہوا تھا، شراب کا دور چل رہا تھا اور زازان نامی گویّا سرنگی بجاتا تھا اور گا رہا تھا، اس کی آواز بہت سریلی تھی۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آواز سن کر فرمایا، کس قدر حسین ہے یہ آواز، اے کاش کہ یہ تلاوت قرآن کے لیے ہوتی۔ گویا کہ دل میں ایک ہیبت سی پیدا ہو، اٹھ کھڑا ہوا، سرنگی زمین پر مار کر توڑ ڈالی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھاگا۔ پاس پہنچ کر رومال اپنے گلے میں ڈالا اور سامنے جا کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور خود بھی رونے لگے۔ پھر فرمایا، میں اس شخص سے کیسے محبت نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ رضان رحمۃ اللہ نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہنے لگا، حتیٰ کہ قرآن سیکھا اور علوم قرآن اور دیگر علوم سے وافر علم حاصل کیا اور علوم کا امام بنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت سی روایات انہی رضان کے واسطے سے مروی ہیں۔ فقیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فحشہ عورت تھی، لوگ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتے تھے۔ اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا اور جو بھی ادھر سے گزرتا اسے دروازے کے سامنے گھر میں چارپائی پر بیٹھے دیکھتا، اور جو شخص اسے ایک نظر دیکھ لیتا بس اس پر لٹو ہو جاتا، اور اگر اس کے پاس پہنچنے کا ارادہ کرتا تو اسے 10 دینار کے قریب پیش کرنے ہوتے، تب وہ اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی۔ ایک دن ایک عابد کا ادھر سے گزر ہوا، عورت گھر میں اپنے تخت پر بیٹھی تھی، اس کی نگاہ جو اس پر پڑی تو فریفتہ ہو گیا، دل قابو میں نہ رہا، ہزار جتن کیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، مگر اس کے دل سے عورت کی محبت زائل نہ ہوئی اور وہ اس وجہ سے بہت ہی مشقتیں جھیلتا رہا۔ بالآخر اپنا مال و اسباب بیچ کر جتنے دینار ضروری تھے جمع کیے اور اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ عورت نے دینار اپنے وکیل کے حوالے کرنے کو کہا اور عابد کو ایک مقررہ وقت کا وعدہ دیا۔ عابد مقررہ وقت پر اس کے پاس آیا۔ عورت زیب و زینت کیے ہوئے اپنے پلنگ پر بیٹھی تھی، عابد بھی اس کے ساتھ پلنگ پر جا بیٹھا اور بے تکلفی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کی حفاظت فرمائی۔ سابقہ عبادتوں کی برکتوں کا ظہور ہوا۔ فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ عرش والا مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے، میرے اس حرام عمل سے سب کی ہوئی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ بس دل پر ایک ایسا روب چھایا جس سے بدن پر جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، رنگ بدل گیا۔ عورت یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، کیا ہوا؟ عابد بولا، مجھے اپنے رب سے شرم، مجھے اپنے اللہ سے شرم آتی ہے اور ڈر لگتا ہے، بس جانے کی اجازت دیجیے۔ عورت کہنے لگی، بڑی افسوسناک بات ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس فرصت کی تمنا رکھتے ہیں جو تجھے اس وقت میسر ہے، تو کس وسوسے میں الجھ گیا ہے؟ عابد کہنے لگا، مجھے تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، میں نے جو مال دیا وہ تجھے حلال ہے، بس مجھے جانے دو۔ عورت بولی، یوں لگتا ہے کہ تو نے پہلے کبھی یہ عمل نہیں کیا۔ عابد نے کہا، نہیں۔ عورت نے پوچھا، تو کہاں سے آیا اور کیا نام ہے؟ عابد نے اسے اپنی بستی کا پتہ بتایا اور اپنا نام بھی بتایا۔ عورت نے اسے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہاں سے نکلا اور واویلا کرتا ہوا روتا سر پر مٹی ڈالتا تھا۔ ادھر عورت کے دل میں بھی اس عابد کی برکت سے خوف طاری ہونے لگا اور وہ اپنے جی میں کہنے لگی کہ اس شخص کا یہ پہلا گناہ تھا اور اس پر یہ اتنا خوف زدہ تھا، اور میں برسوں سے گناہوں میں مبتلا ہوں، اور جس اللہ سے وہ ڈرتا ہے میرا بھی وہی اللہ ہے، اس لیے مجھے تو بہت ہی خوف کھانا چاہیے۔ اس کے بعد توبہ کر لی، گھر کا دروازہ بند کر لیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے اور عبادت میں مشغول ہو گئی۔ ایک دن اس کے دل میں آیا، کیوں نہ اس عابد کے پاس چلی جاؤں، ہو سکتا ہے وہ میرے ساتھ نکاح ہی کر لے اور میں اس کے ساتھ رہ کر کچھ دین کی باتیں سیکھ لوں اور وہ شخص عبادت میں بھی میرا معاون ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سامان باندھ کر تیاری کر لی، حسب ضرورت خدام ساتھ لے کر اس بستی میں پہنچی اور اس عابد کا پتہ پوچھا۔ عابد کو بتایا گیا
کہ ایک عورت آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ باہر نکلے، عورت نے اسے دیکھا تو چہرہ کھول دیا کہ وہ بھی اسے پہچان لے۔ عابد دیکھ کر پہچان گیا اور تمام ماجرا اس کی نگاہوں میں پھر گیا۔ ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ عورت کو اس کا بہت صدمہ ہوا، کہنے لگی میں تو اسی کے لیے آئی تھی اور یہ فوت ہو چکے ہیں۔ کیا ان کے خاندان میں کوئی ہے جسے رشتہ کی ضرورت ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا ایک بھائی ہے جو کہ بڑا نیک ہے، البتہ مالدار نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ مال کی ضرورت نہیں، میرے پاس کافی مال ہے۔ چنانچہ اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، جس سے 7 بچے پیدا ہوئے جو بنی اسرائیل کے نبی بنے۔ سبحان اللہ، وہ خالق کائنات کس قدر غفور الرحیم ہے، کس قدر غفور الرحیم ہے۔ اگر توبہ قبول کرنے پہ آئے تو فرش سے اٹھا کر عرش تقدیر میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ اپنا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہمیں نصیب فرمائے، اپنی رضا والا راستہ۔ آمین۔